سے دن اور رات کی نفل نمازیں، فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت نماز۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ نماز کتنی فرض تھی۔ معراج کی رات جب اللہ کے نبی گئے تھے تو اللہ نے ان سے جب کلام کیا تھا، اور بارہا آپ سنتے آئے ہیں کہ کتنی دفعہ واپس آئے اور دوبارہ گئے اور اللہ سے نمازوں کی کمی کروائی، اور آخر پہ 4 فرض، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، اور 4 فرض عشاء کے فرض ہوئے تھے۔ باقی کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کہا گیا تھا کہ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر اسے ملے گا۔ اب باقی جو سی ہیں وہ سنتیں ہیں، سنتیں موقدہ ہیں، سنتیں غیر موقدہ۔ جو سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین میں پڑھی اور کبھی نہیں چھوڑا انہیں سنتیں موقدہ کہتے ہیں، وہ سنتیں ہی ہیں، نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اس کی روٹین نہیں رکھی، اسے سنتیں غیر موقدہ کہتے ہیں، یعنی وہ بھی نفل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی سنتے اور نفل، یا وہ ساری سنتے ہوتی ہیں، بعد میں بھی جو آپ پڑھتے ہیں پہلے بھی پڑھتے ہیں، یا پہلے والی بھی نفل ہے اور بعد والے بھی نفل ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو 12 رکھتے ہیں نا، ہم انہیں پڑھے تو ہیں لیکن ہم انہیں نماز کا حصہ ہی سمجھتے ہیں اور اس کو لازماً پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھے بغیر سمجھتے ہیں نماز نہیں ہوئی، لیکن ثواب کا کچھ پتہ نہیں ہمیں ہوتا۔ آپ بالکل پڑھیں، اپنی روٹین اسی طرح رکھیں، لیکن اب نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سنتیں پڑھ رہی ہیں۔ ہمیں بچپن میں سکھا دی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے یہ 4 پہلے کی سنتیں نہیں پڑھی یا بعد کی نہیں پڑھی، شاید ہماری نماز نہیں ہوئی۔ نماز آپ کی ہو جاتی ہے، اور روٹین بھی آپ اپنی خراب نہیں کریں گے، ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن اب نیت کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس انسان کو جنت میں، اس مسلمان کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور یہ 12 رکھتے آپ نوٹ کر لیں، 4 زور سے پہلے الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکھتے ہیں۔ اس کی ہمیں عادت ہے الحمدللہ، اور اس عادت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اب جب آپ پڑھیں تو یہ سوچ کے یہ اپنی نیت کو دوبارہ اس کی کہہ لیں تجدید کر کے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو پھر آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کیا آپ کو جنت کا گھر پسند نہیں؟ اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ وصیت پر عمل کریں، دن اور رات میں 12 رکعت نماز نفل پڑھا کریں۔ پھر آتا ہے جی چاشت کی نماز۔ اس نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ یہ 360 صدقوں کے برابر ہے۔ اب 360 روزانہ صدقہ آپ دے سکتے ہیں چاشت کی نماز کا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہوتا ہے، اور ہر اللہ اکبر صدقہ ہوتا ہے، اور نیکی کا حکم صدقہ ہوتا ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہوتا ہے، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانہ کے طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور مذکورہ حدیث کے مطابق اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ نماز سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور 12 بجے تک، یعنی 12 بجنے سے 2-3 منٹ پہلے تک، زوال کے وقت سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اسے اگر آپ فوراً پڑھتے ہیں تو اشراق کہلاتی ہے، اور اگر آپ 9-10 بجے پڑھتے ہیں تو چاشت کہلاتی ہے۔ اور اگر آپ باری باری 2 دفعہ بھی پڑھ سکے، آپ کے پاس اگر اللہ نے ٹائم دیا تو اس کو غنیمت جانے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس وقت بھی پڑھیں اور اس کے بعد آپ چاشت میں بھی پڑھ لیں۔ اس میں علماء کہتے ہیں 2 آپ اشراق کے پڑھیں اور اس کے بعد چاشت جب ہو تو پھر 2 پڑھ لیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 ہیں، تو ہم نے زیادہ روٹین جو اپنے استاذہ نے ہمیں سکھائی 4 کی ہے، تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کا اجر ہے، اور بہت بہترین سنت ہے۔ جو مائیں ہیں گھر میں، جیسے بچے ہسبینڈ اسکول آفس کے لیے نکلے، پہلے وضو کریں۔ بہت پھیلاؤ ہوتا ہے نا، اب بندہ کچن کو بھی دیکھتا ہے، کوکنگ کو بھی دیکھتا ہے، بستر بھی پھیلائے ہوئے، بڑا دل تنگ پڑتا ہے۔
اب بندہ کہتا ہے پہلے صفائی کر لوں، پہلے ستھرائی کر لوں، پھر یہ کر لوں، بڑا ٹائم ہے 12 بجے تک. یقین کرے شیطان ایسا انوالو کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، 12 چھوڑ 12:30 بج جاتے ہیں، زور کا وقت آ جاتا ہے. اب سارے کاموں کو پڑا رہنے دیں. یقین رکھیں آپ دنیا سے جائیں گے بھی نا تو کام ہو جائیں گے، بلکہ بہترین طریقے سے ہو جائیں گے. آپ فوراً وضو کریں، واش روم میں جائیں، وضو کریں، وضو کر کے پہلے 4 رکعت 2 کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. یقین کریں یہ میری اپنی مجھ جیسی گناہگار کی زندگی کا تجربہ ہے کہ 9:30 10 بجے ہم فارغ، کوکنگ کر کے بھی فارغ، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ دن کیسے گزارے. کتنی کتابیں بندہ پڑھے، کتنے نفل پڑھے، کتنا قرآن پڑھے، انسان ہے نا، تھک جاتا ہے. اور پھر اسی میں میرا ہوتا ہے کہ پھر میں کتابیں پڑھ کے اس میں نوٹس تیار کرنے لگ جاتی ہوں، لکھنے لگ جاتی ہوں، پھر اس میں ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں، اور الحمدللہ کافی کام 12 بجے تک ہو جاتا ہے، اور پھر زور کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو کہنے کو یہ کہہ لے کہ صبح فجر سے لے کے زور کی نماز تک عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے انسان. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دنیاوی کاموں میں محو ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو سپیڈ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت تیز ہو جاتی ہے اشراق پڑھنے والوں کی، تو اس کی عادت ڈالیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں. ٹھیک ہے، کل جنت میں لے جانے والے اعمال میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ 3 روزے ایام بیضا کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوار اور جمعرات کا روزے کا بھی ہم نے پڑھا تھا. اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں، اور تیسرا یہ کہ وتر سونے سے پہلے پڑھا کروں. یہ 3 وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یاد رہے کہ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور اذان ظہر سے 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے. یہ 15 منٹ احتیاطاً کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کا گھڑی صحیح وقت دے رہی ہے تو 12 بجنے میں 5 منٹ بھی رہتے ہیں نا. اگر آپ کسی دن نہیں پڑھ سکے چاشت تو آپ فوراً پڑھ لیں، وضو کریں، پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تحیت الوضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں، تو ساتھ ہی پھر زور کا زوال کا وقت ہو جائے گا، اس کے بعد ظہر کا وقت ہوگا. لیکن میں ایز اے آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ جیسے ہی گھر والے نکلیں آپ نے پہلا کام، ایک تو آپ باوضو ہو گئی نا، جتنی دیر کام کرتی رہیں گی آپ باوضو رہیں گے، اور اس کی فضیلت آپ نے شروع میں پڑھ لی تھی. تو اس لیے 15 منٹ احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی گھڑیاں آگے پیچھے اور زوال کا وقت شروع ہو چکا ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ابھی سورج نکل کے 10 منٹ، یہ 10 منٹ بھی اوپر کیوں کہا گیا، 10 سے 15 منٹ، تاکہ احتیاطاً کہ سورج نکلنے میں بھی ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو اور اس کی کم از کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب جن کو اللہ نے ٹائم دیا ہے، جن کو اللہ نے وقت دیا ہے، جن کے پاس وقت ہے، جب مجھے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کرنی ہوتی تھی تو پھر اس وقت دل چاہتا تھا کہ کوئی کام نہیں کرنے کو، تو ابھی زوال کا وقت بھی نہیں ہے تو 6 اور پڑھ لیتے اور بڑا مزہ آتا تھا. اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ نے حفظ کیا ہوتا ہے اس کی دہرائی ہو جاتی ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع آپ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب اس کی طرف ہو گیا کہ زیادہ لوگوں کو پڑھانے کا رجحان ہو گیا تو پھر رہ گئی وہ سنت بھی. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نفل ہی پڑھتے رہے، رکھتے ہی پڑھتے رہے، سنتیں فالو کرتے رہے اور پورا گھر آپ کا نظام دھرم بھرم ہو جائے. اپنے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن میں بارہا دعوے سے یہ چیز کہتی ہوں کہ جب آپ قرآن اور سنت پہ عمل شروع کرتے ہیں تو اتنے وقت میں بڑھوتی ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے بھی بیٹھ جائیں تو وہ وقت ختم نہیں ہوتا. اللہ کے لا یعنی کام جو ہے آپ کے، تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کبھی ختم ہونے ہی نہیں. تو ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں جیسے میرے گھر میں کوئی مجھے فون نہیں کرتا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے اتنے بجے تک ان کی کلاس کا ٹائم ہے، اتنے سے اتنے بجے تک میں نے بتایا ہوا ہے. اس وقت کرتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ وقت اب وہ فارغ بیٹھی ہوں گی، بکس پڑھی ہوں گی، اس وقت بیچ میں کال آتی ہے. ورنہ ادروائز وائز میسج آتا ہے کہ اگر آپ فارغ ہیں تو ہم کال کریں. کوئی ناراض نہیں ہوتا، یقین کریں، سب محبت کرتے ہیں، سب کیئر کرتے ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں اور رش کرتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے مینج کرتے ہیں. ہم لوگ تو خام خواہ فون آ گیا، اس پہ گپے مارنی شروع کی، نند سے، دیورانی سے، جٹانی سے، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کہیں گیا ہی نہیں. تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل اتنا اچھا طریقے سے بنائیں کہ آپ 8 رکعتیں بھی پڑھ سکیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ رکعتیں پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.